نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہو العزیز الغفور، بے شک وہ ذات غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کو جب مفسرین نے اس کی تقسیم کی تو اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم میں الذی خلق الموت والحیات، یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس حصے میں اپنے آثار کو بیان فرمایا، اور مفسرین یہاں پر موت اور زندگی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں کے ساتھ روح کا جدا ہو جانا اور حواس خمسہ کا زائل ہو جانا، اس عمل کو موت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس انسانی جسم کے اندر روح بھی برقرار رہے اور اس کے حواس خمسہ بھی سلامت رہیں تو اس عمل کو زندگی کہا جاتا ہے۔ آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت بھی وجوبی چیز ہے، جس طرح زندگی کو پیدا کیا گیا ہے اسی طرح موت کو بھی پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی ایک وجوبی چیز ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کی جو دوسری تقسیم ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، جہاں پر موت اور زندگی کو پیدا کرنے کی اللہ رب العزت نے حکمت بیان کی ہے کہ اے لوگو، تم میں سے کون ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت اسے آزمائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کہاں کہ وہ رب تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس تم میں سے جو بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادہ احدا، اور اس کی عبادت میں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو عمل کرے وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل کرے وہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی رضا کو شامل حال نہیں سمجھتا، لیکن وہ عمل شریعت کے عین مطابق ہے، پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اگر انسان شریعت کے عین مطابق عمل کرے، اس میں اللہ رب العزت کی رضا کو شامل حال نہ لائے، بجا نہ لائے، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بھی کیا جائے اور شریعت کے عین مطابق بھی کیا جائے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ انسان کا ہر عمل بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے اور شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہمارا کون سا عمل ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے۔ روزمرہ کی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا، صبح اٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو کاروبار کرتے ہیں کیا وہ کاروبار شریعت کے عین مطابق ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہم کر رہے ہیں اس میں ہم حقوق کا خیال کر رہے ہیں؟ وہ کیا کسی کے حقوق کا پامالی تو نہیں ہو رہی؟ حقوق اللہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس ٹائم تک اللہ رب العزت وہ معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم سب کو شریعت کے عین مطابق کام کرنے ہوں گے، اور شریعت کے عین مطابق کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو بھی شامل حال
رکھنا ہوگا۔ لیکن ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کی شریعت کے مطابق کام کرنے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ شریعت کو ہم اس کو ملوز خاطر اس کے اندر نہیں رکھتے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہم تو اس دنیا فانی کو ہی مستقل دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، مگر یہ تو دنیا فانی ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا یہ فانی ہے، صرف اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ باقی رہنے والی ہے، مگر انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں نے اس دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور اس دنیا کی جو قدر و منزلت ہے اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا مغضوبی بہ وجہ اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ دیکھیں، اللہ کی رضا کی خاطر جو عمل کیا جائے وہ دنیا، یہ پوری دنیا کو اگر آپ جمع کر لیں ایک جگہ پر، ایک عمل جو اللہ کی رضا کی خاطر آپ کریں گے وہ اس دنیا سے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم سب کچھ اس دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اللہ رب العزت سے انسان سوال کرتا ہے قرآن مجید میں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا، کیا واقعی جب میں مر چکا ہوں گا تو اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جواب میں، اولا یذکر الانسان، اے انسان یاد کر، انا خلقناہ، ہم نے تمہیں اس ٹائم بھی پیدا کیا، من قبل ولم یک شیئا، کہ اس سے پہلے تو کوئی چیز نہیں تھا۔ ہم سب کو جو ہے اس عارضی دنیا کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو باقی دنیا ہے، جو دنیا آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، جو حساب و کتاب کی زندگی ہے، اصل زندگی تو مومن کی وہ ہے، ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔